آج کلام میں بیان کیا گیا ہے الیشا 12 جوڑیوں کے ساتھ کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور الیاس نبی خدا کا بندہ آیا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ اپنی چادر الیشا کے اوپر پھینک کر بھاگنا شروع ہو گیا۔ اور الیشا اس بات کو سمجھ نہیں پایا ہے کہ یہ چادر اس نے مجھ پہ کیوں پھینکی ہے، اور وہ بھی اس کے پیچھے چادر پکڑ کے بھاگنا شروع ہو گیا۔ اور صرف چادر پھینکنے کے اس عمل کے ذریعے سے اس نے اس کو یہ دعوت دی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو خدا کا نبی بنے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے پیچھے چلے، میں یہ چاہتا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں وہی کام تو کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے خدا کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے کیا ہے تو بھی اسی کام میں شامل ہو جا، تو بھی اس خدمت کا حصہ دار بن جا، تو بھی خدمت کے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو بھی میری طرح جیسے میں نے ہاں کی تھی ویسے ہی ہاں کر دے۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل کیا گیا، اپنی چادر اس کے اوپر پھینکنا۔ اور الیشا اس دعوت کو قبول کرتا ہے، اس دعوت نامے کا جواب دیتا ہے، اور اس دعوت نامے کا جواب دے کے خدا کا نبی بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، خدا کی اس آواز کو سن لیتا ہے، خدا کے اس پیغام پر جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ خدا نے مجھے بلایا ہے، میں جاؤں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ اور ہر روز خدا کسی نہ کسی طریقے سے آپ سب کو بلاتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ چاہے وہ ٹیلی ویژن پر ایک گیت لگا ہو، وہاں سے بھی ہمیں دعوت آتی ہے، چاہے کوئی بات ہمیں خدا کے کلام سے سننے کا موقع ملے، وہاں سے بھی دعوت آتی ہے، چاہے ہم عبادت میں شریک ہوں، یہاں سے بھی خدا کے کلام کی دعوت آتی ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوں، خود کلام پڑھ رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، خود گیت گا رہے ہوں یا سن رہے ہوں، ہمیں خدا کے وسیلہ سے یہ دعوت نامہ ملتا رہتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں اس کے بیٹوں اور بیٹیوں جیسے کام کرنے ہیں، ہمیں اس کے شاگرد بننا ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں ایمان کی باتوں کو پھیلانا ہے، ہمیں کلام کی باتوں کو سکھانا ہے، ہمیں یسوع کی باتوں کا پرچار کرنا ہے، ہمیں یسوع کی باتوں کی گواہی دینی ہے، ہمیں اپنے اعمال سے اس دوسروں کو سکھانا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے دوسروں کو دکھانا ہے، ہمیں اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اور اسی لیے یسوع مسیح فرماتا ہے تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم کس کے شاگرد ہو۔ کام بتائیں گے، جھوٹ بولوں گا تو میں کس کا شاگرد بنوں گا، چوری کروں گا تو میں کس کا شاگرد بنوں گا، برے کام کروں گا تو میں کس کا شاگرد بنوں گا، جھوٹی گواہی دوں گا تو میں کس کا شاگرد بنوں گا، میں قتل کروں گا تو میں کس کا شاگرد بنوں گا، میں دوسروں کے خلاف غلط منصوبے باندھوں گا تو میں کس کا شاگرد بنوں گا۔ ہمیں سوچنا ہے ہمیں کس کے شاگرد بننا ہے۔ یسوع ایسی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہمارا مسیح ایسی باتیں نہیں سکھاتا ہے، ہمارا نجات دہندہ آسمان کی باتیں کرتا ہے اور زمین پر رہنے والے انسانوں کو دکھاتا ہے ہماری منزل اور مقام کیا ہے، ہمارا مسیح ہونا کیا ہے، ہمارا بپتسمہ یافتہ ہونا کیا ہے، ہمارے بپتسمہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، مسیح ہونے سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس بات کی طرف خدا آج ہم سب کو دعوت دینا چاہتا ہے۔ میں اپنے اعمال سے اپنے شاگرد ہونے کا ثبوت دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں۔ مقدس پالوس رسول آج کی دوسری تلاوت میں بڑی خوبصورتی سے ان باتوں کا اعلان کرتا ہے، بتاتا ہے شریعت کو ہم قانون کے طور پر مانتے ہیں، لیکن شریعت جو ہے اس سے ہمیں آج آزادی کا جو پیغام دیا جاتا ہے اس کی طرف ہم غور کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب یسوع نے ہمیں آزاد کیا ہے، یسوع نے ہمیں شریعت کی غلامی سے آزاد کیا ہے، یسوع نے ہمیں ان ساری قربانیوں سے آزاد کیا ہے اپنی قربانی دینے سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دو باتیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک، مقدس پالوس رسول آج فرماتا ہے اس آزادی کو جسم کی آزادی نہ سمجھو، اس آزادی کو جسم کی آزادی نہ سمجھو، بس میں مسیح کا ہو گیا ہوں، اب میں آزاد ہوں، جو مرضی کروں۔ پہلی غلطی ہماری ہوگی۔ اس آزادی کو جسم کی آزادی نہ سمجھو۔